السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم یوم عید کے شعائر سے متعلق ایک حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اس کی دلالتیں جانتے ہیں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے جو صحیح سند سے مروی ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن قرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم دن نحر کا دن ہے، پھر اس کے بعد قر یعنی 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث یوم النحر کی فضیلت پر دلیل ہے، اور اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یوم النحر یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن ہے، اور یہی حج اکبر کا دن ہے، جیسا کہ راجح قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم الحج الاکبر یوم النحر، حج اکبر کا دن یوم النحر کا دن ہے۔ اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ عرفہ کا دن، نحر یعنی قربانی کا دن، اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی والی عید عید الفطر سے افضل ہے، کیونکہ قربانی والی عید میں نماز بھی ہے، ذبح بھی ہے، اور اس میں جو فضیلت ہے وہ عید الفطر کے اندر نہیں ہے۔ اس میں صرف اور صرف صدقہ ہے اور نماز ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قربانی صدقہ سے افضل ہے، اور اسی طرح سے یوم النحر میں زمانے اور مقام کا شرف بھی جمع ہو جاتا ہے، یعنی جگہ بھی شریف ہے، جگہ کا بھی مقام بڑھا ہوا ہے، اور زمانے کا مقام بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، خاص طور سے حجاج کرام کے لیے۔ تو یوم النحر عید الفطر والے دن سے بہتر ہے، قربانی والی عید عید الفطر والے دن سے بہتر ہے۔ اس دن میں بہت سے اعمال ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو بترتیب اس دن کے اعمال بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا وظیفہ اس دن کا ہے عیدگاہ کی جانب ہمیں اچھی ہیئت اور مباح زینت کو اختیار کر کے جانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور قربانی کرنے تک صفائی اور زینت اختیار کرنے کو ہم ملتوی نہیں کریں گے، جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کرتے ہیں، بلکہ ہمیں نہا دھو کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھی زیب و زینت اختیار کر کے عیدگاہ کے لیے جاننا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ناخن اور بال وغیرہ قربانی کے بعد کاٹیں گے، لیکن باقی جو ہیئت کو اچھا بنانا ہے، زینت اختیار کرنا ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور نماز کے لیے، یعنی عید کی نماز کے لیے، عید کے دن نمازی کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ جلدی جائے تاکہ اسے امام سے قریب ہونے کا موقع ملے اور نماز کے انتظار کی فضیلت اسے حاصل ہو سکے۔ دوسرا وظیفہ جو
عید کے دن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب عیدگاہ جا رہا ہو تو امام کے نماز کے لیے نکلنے تک اسے راستے میں اور عیدگاہ میں تکبیر پڑھنی چاہیے. یہ تکبیر پڑھنا اس کے لیے عید کے دن سنت ہے. اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو وہ تکبیر چھوڑ دے گا. اگر امام دوران خطبہ تکبیر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ تکبیر کہے گا. تیسری جو سنت ہے وہ ہے راستہ بدل کر واپس آنا, یعنی ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدلا کرتے تھے. ایک راستے سے جاتے تھے, دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت کا خیال رکھیں. چوتھا وظیفہ, چوتھی سنت عید کے دن سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں وہ نماز پڑھنے تک کچھ بھی نہ کھائے. عید الاضحیٰ میں نماز ختم ہونے تک کچھ بھی نہ کھائے. جیسا کہ ہم عید الفطر کے اندر نماز پڑھنے جب جاتے ہیں تو پہلے ہم کچھ میٹھی چیز کھا لیتے ہیں, کھجور وغیرہ ہم کھا لیتے ہیں, لیکن یہاں پر نماز پڑھنے تک کچھ بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد سے منقول ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے, اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھ لیں. تو ہمیں اس سنت کا خیال رکھنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہم کچھ نہیں کھائیں گے نماز پڑھنے تک, نماز کے بعد کھائیں گے. اور بہتر یہی ہے کہ اپنے قربانی کے جو ہے جو جلدی پک جانے والے گوشت ہیں اس کو ہم نماز کے بعد کھائیں. نماز کے بعد قربانی کریں, جلدی سے اس کو پکوا کر کے اس میں سے کھائیں, یہی بہتر ہے. اور عید کے دن جیسے کہ ہم نے جانا کہ پہلے کچھ کھا کر کے عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے. پانچویں سنت یا پانچواں وظیفہ عید کے دن سے متعلق ہے وہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ نماز عید سنت مؤکدہ ہے. نماز عید سنت مؤکدہ ہے. ایک مسلمان کو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے, اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی عید کی نماز کے لیے ابھاریں اور اس کے لیے انہیں حکم دیں. یہاں تک کہ وہ بچوں کو بھی جو ہے عید کی نماز میں حاضر ہونے کی تلقین کریں, تاکہ اسلام کے شعائر ظاہر ہوں اور اسلام کی جو پہچان ہے وہ عام ہو. اور بعض اہل علم نے عید کی نماز کو واجب بھی کہا ہے. بہرحال ہمیں نماز عید سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے, ہمیں نماز عید کا اہتمام کرنا چاہیے. سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ ہے, ایک مرتبہ عید الفطر ہے, تو ہم اس میں اگر پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے بعد چھٹی سنت یا چھٹا وظیفہ جو اس دن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور خطبے کے بعد انسان اپنے قربانی کے جانور کو اگر اچھے سے ذبح کر سکتا ہے, اسے ذبح کرنے کا طریقہ پتہ ہے, تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور اسے کھائے, اور اپنے قرابت داروں کو اور پڑوسیوں کو اس میں سے ہدیہ دے. فقیر اور محتاج جو ہیں ان پر صدقہ کرے, اور قربانی کے گوشت کا ذخیرہ کرنا جائز ہے. رہی بات ذخیرہ کرنے سے ممانعت کی اور 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کے کھانے سے ممانعت کی, تو وہ جمہور کے قول کے مطابق منسوخ ہے. اور بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے, بلکہ جب بھی لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی تو ذخیرہ کرنا حرام ہوگا, ذخیرہ کرنا درست ہوگا, منع درست نہیں ہوگا, ذخیرہ کرنا منع ہوگا. اور یہاں پہ ہم یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ قربانی کے گوشت کی بے حرمتی کرنی جائز نہیں ہے. یا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کچھ چیزیں جن کی صفائی میں ذرا وقت لگتا ہے یا محنت لگتی ہے, ایسے چیزوں کو چھوڑ دے, حالانکہ اس سے غریب اور مسکین فائدہ اٹھاتے اس کو کھا سکتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کے شکر کے بجا لاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے تمام جو حصے ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان سے استفادہ کریں, یا
ہم ایسے لوگوں کو دے دیں جو اس سے استفادہ کرے، اگرچہ ان سے استفادہ کرنے میں ذرا محنت ہی کیوں نہ. جیسے جو پیٹ وغیرہ کا حصہ ہوتا ہے، اوجھڑی وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، منڈی وغیرہ لوگ پھینک دیا کرتے ہیں. حالانکہ کچھ غریب اور مسکین کو اگر دے دے تو وہ کھا لیں گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے گوشت کی بے حرمتی ہرگز نہ کریں، اور ہم یا تو خود اس سے استفادہ کریں یا لوگوں کو دے دیا کریں جو اس سے استفادہ کر سکتے ہوں. ساتویں چیز جو ہمیں عید کے بارے میں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ عید کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عید کے دن والدین اور اپنے قرابت داروں کی زیارت ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں سب کو مبارکباد دینی چاہیے، اور اپنے جو خاص لوگ ہیں ان کی زیارت کرنی ہم پر واجب ہے. اور ان کی زیارت ایسے عام جو ہمارے دوست اور احباب ہوتے ہیں ان پر مقدم ہے. اپنے گھر والوں، اپنے والدین اور اپنے جو قرابت دار ہیں ان کی زیارت ہمیں پہلی کرنی ہے، کیونکہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان سے شروع کرے جن کا حق زیادہ بڑا ہے، زیادہ موقت ہے، اور جن کی رشتہ داری زیادہ واجب ہے، جن کو جوڑنا زیادہ ضروری ہے. یہ چند باتیں تھیں جو عید کے وظائف کے دن سے متعلق ہم نے جان لیے. ہم نے حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جان لی جس میں ہے کہ سب سے عظیم دن اللہ رب العالمین کے نزدیک نحر کا دن ہے، پھر 11واں ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کا 11واں دن ہے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ کون کون سے آداب ہیں، کون کون سی سنتیں ہیں جن کا ہمیں عید کے دن اہتمام کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے نفسوں کو تو تقویٰ عطا کر، اے اللہ ہمارے نفسوں کو پاک کر دے. تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے. اے اللہ تو ہمارے انجام کو بہتر بنا، تمام معاملات میں ہمیں اے اللہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھ. اے اللہ تو ہمیں دنیا کی ذلت اور عذاب آخرت سے محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم